بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم فصاحت الکلام کی تعریف اور اس کی مثالیں پڑھیں گے۔ فصاحت الکلام کسے کہتے ہیں؟ سلامتہ من تنافر الکلمات مجتمعۃ ومن ضعف التعلیف ومن التاکید مع فصاحت کلماتہ۔ فصاحت الکلام کی تعریف۔ فصاحت الکلام کیا ہے؟ فصاحت الکلام یہ ہے کہ کلمات کے فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ محفوظ رہنا ہے کلموں کے باہم جمع ہونے کے سبب پیدا ہونے والے تنافر سے اور ضعف تعلیف سے اور تاکید سے۔ اس تعریف کو اور آسان لفظوں میں سن لیجئے کہ کلام کلمات کے جمع ہونے کے تنافر سے اور ضعف تعلیف سے اور تاکید سے کلام کا اپنے فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ سلامت ہونا فصاحت الکلام کہلاتا ہے۔ اب اس تعریف کے اندر تین چیزیں پڑھی ہیں: تنافر کلمات ہے، ضعف تعلیف ہے اور تاکید ہے، لیکن شرط لگائی ہے ساتھ کہ وہ کلام فصیح ہو، کہ کوئی بھی کلام ہو جب وہ فصیح ہوگا تو تین چیزوں سے بھی وہ خالی ہو، کہ اس میں کلمات کے اجتماع کی وجہ سے تنافر پیدا نہ ہو اور اس میں ضعف تعلیف بھی نہ ہو اور تاکید بھی نہ ہو۔ اب یہ تنافر کلمات کیا ہے، ضعف تعلیف کیا ہے، تاکید کیا ہے، ان کو بھی مثالوں کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں۔ تنافر کلمات کی تعریف: التنافر وصف فی الکلام یوجب ثقلہ علی اللسان وعسر النطق بہ۔ تنافر کلام کے اندر پایا جانے والا ایک ایسا وصف ہے کہ اس وصف کی وجہ سے زبان پر اس کلام کی وجہ سے ثقل لازم آتا ہے اور اس کو ادا کرنا، تلفظ کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ نحو فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع ولیس قرب قبر حرب قبر۔ تو تنافر کلمات کی مثال میں ایک شعر لائے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع۔ الشرع سے مراد شریعت ہے اور عرش سے مراد عزت ہے، تخت ہے۔ شاعر کہتے ہیں شریعت کے تخت کو بلند کرنے میں، رفع کا معنی بلند کرنا۔ شاعر اپنے ممدوح کے بارے میں کہتا ہے کہ شریعت کے تخت کو بلند کرنے میں مثلک یشرع، آپ جیسا ہی شخص کر سکتا ہے۔ ولیس قرب قبر حرب قبر، اور حرب کی قبر کے قریب کسی کی کوئی قبر نہیں ہے۔ اس مثال کے اندر پہلے والے پیرے میں عرش، الشرع، یشرع، یہ تین کلمات ایسے ہیں کہ جو ملتے جلتے ہیں، اور ان تینوں کے ملتے جلتے ہونے کی وجہ سے زبان پہ ثقل لازم آ رہا ہے اور اس کلام کی ادائیگی دشوار ہو رہی ہے۔ دوسرے والے میں لفظ قرب کا معنی ہے قریب، قبر، حرب، پھر قبر، تو یہ تینوں چاروں ایسے الفاظ ہیں جو ملتے جلتے ہیں، اور ان کلمات کے اجتماع ہونے کی وجہ سے، اکٹھے ہونے کی وجہ سے کلام میں تنافر پیدا ہو رہا ہے، اور جس کلام میں تنافر پیدا ہو اس کلام کے اندر فصاحت نہیں پائی جاتی۔ تو ترجمہ دوبارہ ملاحظہ کر لیجئے: شریعت کے تخت کو بلند کرنے میں اے بادشاہ، اے ممدوح، اے پیارے، یہ کام تیرے جیسا ہی کوئی بندہ کر سکتا ہے، اور حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے۔ حرب لکھا ہے کہ یہ کوئی بندہ تھا، سفر پہ تھا، جنوں نے اسے مار دیا اور گنجان جگہ پہ، ایسی جگہ پہ اسے دفن کر دیا جہاں دور دور تک نہ کوئی بندہ ہے، نہ آدمزاد ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، جنگل میں۔ تو کسی نے کہا کہ حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے۔ دوسری مثال بھی ملاحظہ کر لیجئے: کریم متى امدحہ والورا
معی و اذا ما لمتہ وحدی۔ شاعر کہتا ہے میرا ممدوح ایسا کریم ہے، کریم کا معنی سخی کر لیں، شریف کر لیں، میرا ممدوح ایسا نیک ہے، سخی ہے، متا جب میں اس کی مدح کرتا ہوں، امدح جب میں اس کی مدح کرتا ہوں، امدح والورا معی۔ شاعر کہتا ہے میرا ممدوح ایسا نیک ہے، شریف ہے، جب میں اس کی مدح کرتا ہوں، اچھائیاں بیان کرتا ہوں، تو میرے ساتھ دوسری مخلوق بھی اس کی اچھائیاں بیان کرتی ہے، مدح کرتی ہے۔ وَإِذَا مَا لُمْتُهُ وَحْدِي، اور جب میں اسے ملامت کرتا ہوں، اسے برا بھلا کہتا ہوں، لُمْتُهُ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، کہتا ہے جب میں اس کی ہجو بیان کرتا ہوں، برا بھلا کرتا ہوں، ملامت کرتا ہوں، لُمْتُهُ وَحْدِي تو میں اسے اکیلا ہی کہتا ہوں، دیگر لوگ مخلوق میں کوئی بھی بندہ اس کی ہجو نہیں کرتا، اسے ملامت نہیں کرتا، میں اکیلا ہی کرتا ہوں۔ اس شعر کے اندر، اس مثال میں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ امدہ پہلے والے پہرے میں دو لفظ ملتے جلتے آئے، پھر بعد والے پہرے میں لمتہ وحدی یہ دو لفظ ملتے جلتے آئے۔ تو ایسے کلمات ہیں جن کے اجتماع کی وجہ سے، جن کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے تنافر پیدا ہو جائے، زبان پہ ثقل لازم آئے، اس کلام کا ادا کرنا دشوار گزرے اور ثقل کا باعث بنے، تو یہ ایسا کلام ہے جس کے اندر فصاحت نہیں پائی جاتی، یہ فصاحت کے معیار سے خارج ہے۔ جی، اس کے بعد فصاحت الکلام کی تعریف میں دوسری چیز پڑھی تھی ذوف تعلیف۔ ذوف تعلیف کسے کہتے ہیں؟ کون الکلام غیر جار علی القانون النحوی المشہور کالاضمار قبل ذکر لفظا و رتبۃ فی قولہ۔ ذوف تعلیف کلام کا مشہور نحوی قانون کے مطابق جاری نہ ہونا ذوف تعلیف کہلاتا ہے، اس کلام کے اندر ذوف پایا جاتا ہے۔ جیسے ایک مشہور نحوی قاعدہ ہے اضمار قبل ذکر، کہ ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے وہ لفظاً اور رتبتاً ضمیر سے مقدم ہوتا ہے۔ تو مثال لائے ہیں جزا بنوہ ابا الغیلان عن کبارن و حسن فعل کما جوزیا سن مارو، کما یجزا سن مارو بھی آیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جزا بنوہ، جزا کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا، بنوہ اس کے بیٹوں نے، بنوہ یہ جمع کا صیغہ ہے نا، بنون تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ جزا بنوہ ابا الغیلان عن کبارن، ابا الغیلان یہ بندے کا نام ہے، ابا الغیلان کے بیٹوں نے بڑھاپے کی وجہ سے ایسا بدلہ دیا، وحسن فعل کما یجزا سن مارو، ایسا بدلہ دیا جیسے سن مار نامی انجینئر کو، معمار کو، مستری کو بدلہ دیا گیا۔ تو یہ سن مار کون تھا کہ ایک انجینئر نے کسی بندے کے لیے محل بنایا، وہ محل بڑا خوبصورت تھا، تو اس محل کے مالک نے اس ڈر اور خوف سے اس انجینئر کے، مستری کے ہاتھ کٹوا دیے، کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے اس محل کی چھت سے نیچے گرا دیا تاکہ یہ زندہ نہ رہے اور کسی اور کے لیے اتنا خوبصورت محل نہ بنا سکے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ کٹوا دیے کہ کسی اور کے لیے یہ محل نہ بنا سکے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جیسے اس انجینئر کو، مستری کو بدلہ دیا گیا تھا، ابا الغیلان کے بیٹوں نے بھی بڑھاپے میں اپنے باپ کو ایسا ہی بدلہ دیا۔ اب اس شعر کے اندر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جزا بنوہ، بنوہ میں جو ہو ضمیر کا مرجع ہے وہ لفظاً اور رتبتاً مقدم نہیں بلکہ مؤخر ہے، اور وہ ہے ابا الغیلان۔ چاہیے تھا کہ ابا الغیلان مقدم ہوتا، پھر اس کے بعد بنوہ لایا جاتا اور ہو ضمیر کا مرجع ابا الغیلان بنتا، لیکن اس مثال میں، اس شعر میں مشہور نحوی قاعدہ اضمار قبل ذکر کی مخالفت ہوئی ہے، اور جس کلام کے اندر اضمار قبل ذکر کی مخالفت ہو اس کلام کے اندر فصاحت نہیں پائی جاتی ہے۔
دوسری مثال ہے جافا خط وہم لا یجفخون بہا بہم شیام علی الحسب الاغر دلائل۔ جافا خط فخر کرنا، شاعر کہتا ہے جافا خط فخر کیا، وہم لا یجفخون بہا بہم، حالانکہ وہ لوگ فخر کرتے نہیں ہیں، شیام علی الحسب الاغر، ان لوگوں پر ایسے اچھے اخلاق نے جو معزز حسب پر اور نسب پر دلالت کرتے ہیں۔ جافا خط بہم شیام دلائل علی الحسب الاغر وہم لا یجفخون بہا۔ تو اس مثال کے اندر اصل تقدیری عبارت تھی جافا خط وہم لا یجفخون، جافا خط بہم شیام دلائل علی الحسب الاغر وہم لا یجفخون بہا۔ جی اس کے بعد ہے تاکید۔ ہم نے پڑھا تھا کہ فصاحت الکلام کلام کا تنافر کلمات سے، ضعف تعلیف سے اور تاکید سے خالی ہونا۔ تاکید کیا چیز ہے؟ ان یکون الکلام خفی الدلالۃ علی المعنی المراد، کہ کلام کا اپنے اصل معنی پر، حقیقی مراد پر خفی الدلالہ ہونا، یہ تاکید کہلاتا ہے۔ اب یہ جو تاکید ہے، یہ جو خفا پایا جا رہا ہے، یہ دو وجہوں سے پایا جاتا ہے، یا یہ خفا لفظی ہو یا یہ خفا معنوی ہو۔ والخفاء اما من جہت اللفظ بسبب تقدیم او تاخیر او فصل، کہ خفا یہ جو پایا جا رہا ہے یہ لفظ کی جہت سے ہو، چاہے وہ تقدیم کی وجہ سے ہو، چاہے وہ تاخیر کی وجہ سے ہو، چاہے فصل کی وجہ سے ہو، فاصلہ لایا جائے بیچ میں۔ ویسمى تاکیدا لفظیا، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ تاکید لفظی۔ کقول المتنبی، جیسے متنبی کا قول ہے، یہ بھی عرب کا ایک مشہور شاعر ہے متنبی، اور اس کا شعر لائے ہیں بطور مثال۔ کہتا ہے جافا خط وہم لا یجفخون بہا بہم شیام علی الحسب الاغر دلائل۔ دیکھیں یہ جو شعر ہے، جب تک اس کی تقدیری عبارت نہیں لائیں گے، اس میں نا کچھ الفاظ کو مقدم کر دیا گیا، کچھ کو مؤخر کر دیا گیا، فصل کو اختیار کیا گیا، بیچ میں فاصلہ لے آئے ہیں، تو جس کی وجہ سے شاعر کی اصل مراد کو سمجھنا دشوار ہے، ناممکن ہے۔ تو جب اس کی تقدیری عبارت لائیں گے تو پھر کلام بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو تقدیری عبارت ہے جافا خط بہم شیام دلائل علی الحسب الاغر وہم لا یجفخون بہا۔ تو جب تقدیری عبارت ہم نے نکال لی تو پھر ترجمہ یہ بنے گا جافا خط بہم شیام، ان لوگوں پر ایسے اچھے اخلاق نے فخر کیا، دلائل علی الحسب، جو ان کے حسب الاغر، جو ان کے معزز حسب پر دلالت کرتے ہیں، وہم لا یجفخون بہا، حالانکہ یہ لوگ اپنے ان اخلاق پر، اپنے ان اچھے نسب ہونے پر فخر کرتے نہیں ہیں۔ تو شاعر اپنے ممدوح کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا ممدوح کو اتنے کمالات ملے ہیں، معزز گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اعلیٰ نسب اور شرف والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ان سارے کمالات ہونے کے باوجود بھی فخر نہیں کرتا، اتراتا نہیں ہے۔ جی اب دوسری مثال دے رہے ہیں کہ خفا معنی کی جہت سے ہو، وَإِمَّا مِن جِهَةِ الْمَعْنَى بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِ مَجَازَاتٍ وَكِنَایَاتٍ، یا کلام میں جو خفا پایا جائے وہ معنی کی جہت سے ہو، اور یہ معنی کی جہت میں خفا کب پایا جائے گا؟ جب مجازات اور کنایات کا استعمال کیا جائے۔ لا یفہم المراد بہا، تو مجازات اور کنایات کے استعمال کے سبب شاعر کی، متکلم کی حقیقی مراد کو سمجھا نہیں جاتا۔ وَيُسَمَّى تَأْكِيدًا مَعْنَوِيًّا، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ تاکید معنوی۔ جیسے کسی بندے نے کہا نشر المالک السنتہ فی المدینہ، نشرہ ینشر، اس کا معنی تو پھیلا دینا، شائع کر دینا، اشاعت کرنا۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، حاکم کو کہتے ہیں، نگران کو کہتے ہیں۔ السنہ لسان کی جمع ہے۔
تو ترجمہ یہ بنا مدینہ شہر کو کہتے ہیں۔ بادشاہ نے شہر میں اپنی زبانیں پھیلا دیں۔ بھئی بادشاہ کی کیا زبان کلومیٹر لمبی ہے جو اس نے شہر کی گلیوں میں، سڑکوں پہ، چوراہوں پہ اپنی زبان پھیلا دی ہے؟ تو مجازاً، کنایتاً یہاں لفظ السنہ کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب اصل کو ڈھونڈیں گے تو پھر عبارت کلام یہ بنے کہ مریدن جواسیسہ، اس سے مراد ہیں، السنہ سے مراد ہیں جواسیس، کہ بادشاہ نے اپنے شہر میں زبانیں پھیلا دی، یعنی جاسوس پھیلا دیے ہیں کہ وہ جاسوس شہر سے رپورٹیں لیں گے حاکم وقت کے بارے میں، لوگوں کی حرکت و نقل کو، تمام چام گوئیوں کو نقل کر کے بادشاہ تک من و عن پیش کر دیں گے۔ وَالصَّوَابُ نَشَرَ عُیُونَهُ، اور یہاں یہ بھی مراد ہے کہ بادشاہ نے اپنی آنکھیں پھیلا دی۔ بھی آنکھیں کیا پھیلائیں کہ اس نے اپنے جاسوس پھیلا دیے شہر میں، جو آنکھیں کھول کے بادشاہ کے لیے تمام خبروں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ایک اور مثال لائے ہیں، سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرَبُوا وَتَسْكُبُوا عَيْنَایَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَا۔ تو یہ مثال جو لا رہے ہیں یہ خفائے معنوی، کہ جس میں کنایات کے سبب یا مجاز کے استعمال کے سبب کیا ہو، خفا پایا جائے۔ تو خفائے معنوی کی دوسری مثال لائے ہیں۔ تو اس کا معنی مفہوم یہ ہے، یہ شعر ہے عباس بن احنف کا۔ تو شاعر عباس بن احنف کہتا ہے سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ، میں تم سے دوری چاہتا ہوں۔ بعد الدار، دار کا معنی گھر اور بعد کا معنی دوری۔ کیا مطلب؟ میں آج تم سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ جا رہا ہوں، لِتَقْرَبُوا، تاکہ تم قریب ہو جاؤ، وَتَسْكُبُوا عَيْنَایَ الدُّمُوعَ، عینا یہ تثنیہ کا صیغہ تھا اور یا اضافت کی وجہ سے گر گئی، بلکہ عینان تھا اور تثنیہ عین کا، دونوں آنکھیں۔ تسکبو کا معنی آنسو بہانا، وَتَسْكُبُوا عَيْنَایَ الدُّمُوعَ، اور میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لِتَجْمُدَا، تاکہ وہ جم جائیں۔ تو کسب معاش کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا اور دور چلے جانا، لوگ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ یہاں دوری کیوں طلب کر رہا ہے اور کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں تاکہ وہ جم جائیں اور میں تم سے دور جانا چاہتا ہوں۔ تو شاعر یہاں پر اس عارضی جدائی کے نتیجے میں جو مستقبل کا مفاد دیکھ رہا ہے وہ انہی چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے پھر جب میں واپس لوٹ کے آؤں گا، لِتَقْرَبُوا سے اسے تعبیر کیا ہے، اور ہم سبھی خوش ہو جائیں گے، اطمینان کی زندگی گزاریں گے، اور اس کو لِتَجْمُدَا سے تعبیر کیا ہے۔ تو لفظ جمود کے ذریعے جو سرور کا معنی مراد لینا چاہا، تو یہ ایسا شعر ہے، ایسا کلام ہے کہ جس میں الفاظ جو لائے گئے ہیں ان کی حقیقی مراد کو نہیں سمجھا جا رہا۔ جب تک ان کے اصل الفاظ جن کو بطور مجاز اور کنایت نے استعمال کیا گیا ہے ان کو سمجھیں گے نہیں تو شاعر متکلم کی مراد کو سمجھا نہیں جائے گا۔ تو ترجمہ دوبارہ ملاحظہ کر لیجئے، میں آج تم سے علیحدہ ہو کے دور جا رہا ہوں تاکہ تم قریب ہو جاؤ، اور میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں تاکہ وہ جم جائیں۔ تو یہاں شاعر اپنے کسب معاش کے لیے، رزق کے لیے سفر پر جانے کی اطلاع دے رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ لِتَقْرَبُوا، جب میں دور جاؤں گا تو تمہیں میری قربت محسوس ہوگی، تم میرے قریب آنے کی کوشش کرو گے لیکن میں تمہارے قریب ہوں گا نہیں۔ پھر شاعر کہتا ہے
آنکھیں آنسو بہائیں گی. جب ہم دوبارہ ملاقات کریں گے تو وہ ہماری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہیں گے. ہم دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں گے, اکٹھے زندگی گزاریں گے. لتجمدا, تاکہ وہ آنکھیں جم جائیں. جب ہم اکٹھے ملیں گے, بیٹھیں گے اور ہماری دوریاں دور ہو جائیں گی تو پھر ہمارے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے اور آنکھوں سے آنسوؤں بھی دور ہو جائیں گے. جی, تو آج کے سبق کے اندر اتنا ہی تھا. فصاحت الکلام کی تعریف, اور فصاحت الکلام کی تعریف میں تنافر کلمات پڑھا, ظوف تعلیف پڑھا اور تاکید پڑھا. ان کو مثالوں کے ساتھ سمجھا. اللہ پاک ہم سب کو فہم عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.